لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور ریپ کیس میں آج ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے پریس کانفرنس کی اور بتایا انہوں نے کہ کیس میں اب تک 8 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 15 پر پہلی کال ملی تو سب سے پہلے گاڑی کی شناخت کی گئی، مالک کا پتہ لگایا گیا، نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بند تھا، جس کے بعد سیف سٹی کیمراز کی مدد لی گئی۔ ملزمان جہاں جہاں جاتے رہے سب کا ڈیٹا نکالا گیا اور اس کی روشنی میں صرف لاہور کے اندر ہی نہیں، لاہور کے باہر دیگر شہروں میں بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ اسی دوران پتہ چلتا ہے کہ ایک ملزم بڑی سیاسی شخصیت کا رشتہ دار ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں بڑھتی گئی۔ ایک افسوسناک واقعہ لاہور میں رپورٹ ہوا۔ کارلوس نامی ایک شخص کال کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایک بچی اور اس کی دوست پاکستان آئے تھے، اب مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ اغوا ہو گئے۔ 26 جون کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی۔ گاڑی کی ڈیٹیلز ایکسائز سے فوری نکالی گئی، گاڑی کی پاسنگز دیکھی، موٹر وے پہ کب آئی، موٹر وے سے کب نکلی، لاہور میں کب آئی، ایف آئی آر ٹائملی ہوئی، میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا، اس کے بعد 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوئی، تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ اس کے بعد انہی ملزمان کا جب ریمانڈ لیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہتھکڑیوں میں اسی طرح جس طرح کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے ہتھکڑیوں میں پیش کیے گئے۔ ناظرین، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے مطابق انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی کال آئی اور انہوں نے یہ ہدایت کی کہ کارروائی میرٹ پر ہونی چاہیے، گنہگار کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ چیف منسٹر صاحبہ کی کال بھی آئی کہ آپ نے اس میں 100% میرٹ کرنا ہے، جو مرضی ہے کوئی شخص اگر غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، اس کیس کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ کیا یہ کیس بھی سی سی ٹی دیکھے گی، کیونکہ یہ معاملہ بھی دہشت پھیلنے کی وجہ بنا ہے۔ کل میرے پروگرام میں بیرسٹر عقیل ملک نے بھی کیس کو سی سی ٹی کے حوالے کرنے کی بات کی تھی، لیکن آج ڈی آئی جی آپریشنز نے اس کی نفی کر دی ہے۔ سی ڈی 365A کڈنیپنگ فار رینسم ان کے پرویو میں آتا ہے، لیکن جہاں شیڈیولڈ آفینس آ جائے اینٹی ریپ لاز کے تحت SSOIU جو بنا ہوا ہے وہ بڑا ہے اس کام کے لیے، وہ سیکشول آفینسز وہاں پہ ڈیل ہوں گے، اس لیے یہ کیس لاہور پولیس کو دیکھیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ متاثرہ خواتین نے پولیس کے رویے کو سراہا، بلکہ یادگار کے طور پر پاکستان کا قومی پرچم ساتھ لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر رات 3 بجے پرچم منگوا کر انہیں دیا گیا۔ ایک اور افسوسناک واقعہ آج اسلام آباد میں پیش آیا، جہاں پاک فضائیہ کے بہادر گروپ کیپٹن سڑک پر خاتون کو بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل سوار ایک ملزم خاتون سے زبردستی کر رہا تھا۔ شہید آفیسر یہ دیکھ کر خاتون کی مدد کے لیے رک گئے، جس پر ملزم اور شہید گروپ کیپٹن میں تلخ کلامی ہوئی اور ملزم نے فائرنگ کر دی۔ خاتون کے مطابق ملزم اور خاتون ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے۔ ایک اور ایران کے سابق سپریم لیڈر، ان کی بیٹی بشرا، داماد مصباح الہدا باقری، بہو زہرا حداد عادل اور کمسن نواسی زہرا محمدی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ تہران کے مذہبی اور ثقافتی مرکز امام خمینی مصلی میں نماز جنازہ آیت اللہ جعفر سبحانی تبریزی نے پڑھائی۔ شہید لیڈر کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ اس موقع پر علی خامنائی کے 3 بیٹے میسم، مسعود اور مصطفیٰ پہلی صف میں موجود تھے، لیکن ان کے چوتھے بیٹے اور ایران کے موجودہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی سیکورٹی وجوہات کی بنا پر جنازے میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد سابق سپریم لیڈر کے خون کا بدلہ لینے اور انتقام کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ نماز جنازہ میں 100 ممالک کے وفود سمیت لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر تہران میں فضا سوگوار تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ شہید رہبر اعلیٰ کی آخری رسومات کے موقع پر کئی اہم شخصیات مہینوں بعد نظر آئی منظر عام پر، جن میں پاسداران انقلاب کے سربراہ احمد وحیدی شامل ہیں، جو جنگ کے آغاز سے ایرانی فوجی حکمت عملی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ حزب اللہ، حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد کے مرکزی نمائندے بھی تہران میں موجود تھے۔ مختلف رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ جنازے کے موقع پر تہران کے میٹرو نیٹ ورک پر ہفتے کی شام 5:30 بجے سے اتوار صبح 7 بجے تک 70 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا ہے۔ جنازے کے دوران جذباتی اور غم کی کیفیات دیکھ کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے جنازے پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایرانی نفرت کرتے ہیں ان سے۔ ٹرمپ کا بیان
یہ امریکی اور اسرائیلی پلان کو ناظرین ظاہر کرتا ہے جو انہوں نے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بنا رکھا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور شاید ٹرمپ کو اب بھی یقین کرنے میں ذرا دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ مذاکرات کی بات کروں تو سعودی میڈیا العربیہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے پاکستان میں شروع ہو رہا ہے۔ اسی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران پر عائد پابندیوں، منجمد اثاثوں کی بحالی اور ایرانی جوہری پروگرام سمیت متعدد اہم امور بھی زیر غور آئیں گے۔ فاروق صاحب، بریک سے پہلے جس معاہدے کی پاسداری کی آپ بات کر رہے تھے، آپ نے انفیکٹ کل بھی اس کا ذکر کیا۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کل میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور جب میں نے ان سے اس حوالے سے سوال کیا تو سنیے گا ذرا انہوں نے کیا کہا۔ جس معاہدے کا وہ ذکر کر رہے ہیں غالباً وہ 2022 کا ہے اور 2023 میں یہ حکومت ختم ہوگی، 2024 میں نئے الیکشن ہوئے۔ سندھ کے اندر جو معاملات ہیں اور اس میں اگر کہا جائے کہ پچھلا جو معاہدہ تھا 2022 کا، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے۔ سر، ٹینیور ختم اور معاہدہ بھی ختم۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ یہ جس لیول پر عقیل ہے، مجھے شہباز شریف کہہ دیں کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا میں مان لوں گا، انہوں نے تو آج تک انکار نہیں کیا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ گیا وہ ختم، انہوں نے تو الٹا یہ کہا جب بات چیت چل رہی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہمیں ایم کیو ایم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا جب ان کی گورنرشپ لے کے خود رکھ رہے تھے اور خود رکھ کے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں آگے مجبور ہو کے ایم کیو ایم کا گورنر ہٹا کے، یہ ہمیں پہلے سے بتانا چاہیے تھا، ہمیں نہیں بتایا۔ انہوں نے اخلاقی طور پہ اس بات کو مانا اور یہ بھی مانا کہ جب پہلے ان کو دیا ہوا تھا تو، اور بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے یہ گورنری لی ہی آپ کے لیے ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، اعظم نذیر تارڑ نے۔ عقیل صاحب تو اس لیول پہ بیٹھتے نہیں ہیں، تو انہیں تو اس کی جسے کہتے ہیں نا باریکی کا اسے معلوم نہیں ہے، تو جب انہیں معلوم نہیں تو وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ایسے کیسے، یہ کوئی ڈیلیٹ کا آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک۔ اچھا، اب مجھے یہ فرما دیجئے ذرا، آپ کی پارٹی انٹرا پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں نا، کنوینرشپ کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں امیدوار ہوں گے، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، آپ بھی ہوں گے کیا میرے خیال میں تو امیدوار؟ ازرائے مذاق میرے ایک اور ساتھی نے کہا تھا میں بھی یہ الیکشن لڑوں گا، تو میرے خیال میں ہم اگر بہت زیادہ اس میں سبھی ایم کیو ایم کی یہ جو کنوینرشپ ہے اسی پر نظر رکھیں گے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہمیں سوچنا یہ جو ہم سب بڑے ہیں کہ اگر ہم تینوں کے نام اگر آتے ہیں آگے پیچھے اور باری باری، تو یہ سوچے کہ کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم تینوں کے بعد پارٹی میں جو آگے قیادت آنے والی ہے جو 50 سال سے کم عمر ہو، 45 سال سے کم عمر ہو یا 40 سال سے کم عمر ہو، کوئی ایسی چیزیں ہم نے ایسے ساتھی، ایسے افراد، وہ پیشن، وہ عزم، وہ نظریہ، وہ نظم و ضبط، وہ ڈسپلن جو ایک ایم کیو ایم کا خاصا رہا ہے، جو ایم کیو ایم کا ایک ڈنکا بجتا تھا، جو خامیاں خرابیاں ہوئی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایم کیو ایم کی جو مڈل کلاس ہونا، پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہونا، نوجوانوں کی جماعت، 27 28 سال کی عمر میں میئر بن جاؤں، مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے۔ فاروق بھائی، جو آپ کے کارکنان ہیں وہ آپ جیسے سینئر رہنماؤں کی طرف سے کلیئرٹی چاہتے ہیں نا کہ آپ کنوینرشپ کے امیدوار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میں اتنا الحمدللہ مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اس وقت اس ایشو پہ کیا سما خراچی کرنی چاہیے، میں اس ایشو کو پبلک میں ایڈریس کروں یا انشاءاللہ پارٹی کے اندر ہم کس خوبصورتی سے اپنے تجربے کو کام میں لا کے اس ایشو کو بھی آپس میں بیٹھ کے ریزالو کریں گے، یہ میری پازیٹیو پالیٹکس ہوگی۔ ایک اچھی سیاسی جماعت میں اگر کہیں کسی انتشار کا امکان ہے، کسی پولرائزیشن کا امکان ہے، تو میرا کردار اللہ نے چاہا ہونا چاہیے کہ اس کو کسی طرح اس کو ختم کریں، ریزالو کریں۔ آخر میں مجھے یہ بتا دیں، مجھے یہ بتا دیں انٹرا پارٹی کے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اکتوبر 26 سے پہلے؟ دیکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوں گے اور کرانے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح آپس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پارٹی کے مضبوطی اور استحکام پر بوجھ پڑے گا تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، تو یہ تو انشاءاللہ آپ ہم پہ چھوڑیں نا، ہم کر لیں گے نا، اس کا راستہ نکال لیں گے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔